انشاءاللہ میرے بعد میرے مولا کی بارگاہ میں تفصیل سے نذرانے عقیدت پیش کریں گے. بابا مزمل شاہ جی بھی تشریف لے آگے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, علی کا چہرہ لحد میں اتر کے, انہیں دوسرے مصرے دے کرم فرما دو تو میں گیا. علی کا چہرہ, جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو انکل ضرور دوسرے مصرے دے فیصلہ ہونا ہے تھوڑا پڑھنا ہے یا تھوڑا ہی پڑھنا ہے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں, جو اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, جنہیں سمجھ گئے ہو مل کے بولو نعرے حیدری. علی کا چہرہ لحد میں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھ, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے, جو زندگی میں نہ دیکھا. اے باوے درگام شوران دی بائیں ہو سی جیڑی بلند ہو سی تو میں تھوڑا جا موٹیویٹ میں سا, ورنہ عقیل محسن صاحب کے ہوتے ہوئے میں ہمت نہیں کر پا رہا کہ میں شعر پڑھوں, ممبر پہ کھڑوں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. اتر کے دیکھتے ہیں, مر کے دیکھتے ہیں. بابا جی 2 کافی ہو گئے, تیجے کافی تے منگا پیا دعا فرمیسو. علی کا چہرہ انکا ظہور, علی کا چہرہ اے فرنٹ ہے تسی قابو کرو تو سجے نہیں میں آپ سے ماری جانا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. مصرع علی عباس اپنے قد سے بڑا پڑھ رہا ہے, اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں کوئی ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے والی نجف ضامن مجھے لطف نہیں آیا, میں یہی ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. مجمع کھڑے ہوتے رہیں گے, کھڑے ہو رہے ہیں, ہر کوئی کر رہے, مجھے صرف مسکراہٹ چاہیے. اور میں گیا, مولا کی قسم گیا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول, رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھ. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. یہ ہاتھ سلامت رہے, مل کے بولو نعرہ حیدری. وہ دیکھئے علی کا چہرہ, بابا مزمل شاہ جی دعائیں سمجھ گئے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. چاچا ظہور, علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھ, میرے سے بھی آپ رکھ لیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے. نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول, رکو علی سے ذرا, رکو علی سے ذرا. جج صاحب یہ 1000 دیتا ہوئے, شکر فیصلہ میرے حق کی چھایا ہوئے. رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. نجات مانگے قبلہ عقیل صاحب مصرع میرے قد سے بڑا ہے. خدا کی قسم احمد فراز کی زمین ہے جس کے اوپر میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں, کوئی 4-5 شعر چھوڑ کے حاصل نظم مصرع پڑھوں, وقت ضائع کرنا ہی نہیں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو اور یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں معافی مانگ کے, جس بندے کو کوئی 1,00,00,000% یقین ہے نا کہ والی نجف طرز فرمائیں تو رضوان شاہ اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے, وہ بندہ میرے ساتھ ضرور مسکرائے. جسے نہیں یقین وہ بندہ اپنی داد اپنے پاس رکھے. علی کا اور مولا کی قسم داد والی بات ہی نہیں, کم سے کم قیمت نجف کی زواری ہے. مصرع اتنا بڑا ہے, مصرع سمجھئے گا. اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, یہ کوہ طور نجف ہے, نظر جھکا کے چلو, یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بات دلی آئی ہے, یہ کوہ طور نجف ہے, یہ کوہ طور نجف ہے. یہ کوہ طور نجف ہے, نظر جھکا کے چلو. یہ بھائی کو میری طرف کیجئے گا آپ پلیز, مجھے دیکھیں سر, میں ماڑا پڑھ دوں. یہ کوہ طور نجف ہے, نظر جھکا کے چلو. اور میں توڑا کے سر اتنا کرے سا. یہ کوہ طور نجف ہے, نظر جھکا کے چلو, یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی. سامعین گرامی, یہ جو بھی میں نے آپ کو ایک خیال سنایا ہے نا, یہ ابھی کہ میدان قیامت سجا ہوا ہے, امت نجات مانگ رہی ہے, رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. آپ نے یہی بیک گراؤنڈ اپنے ذہن میں رکھنا ہے, یہی مقدمہ چل رہا ہے بابا جی سرکار. قیامت کا دن, یوم حساب, تمام امتیں کٹہرے میں کھڑی ہیں. آج وہ ذات انسانیت سے حساب مانگ رہی ہے, اور ہر انسان کی انکل ظہور للچائی ہوئی نظر ہے جنت کی جانب. یہی میدان قیامت
اسی خیال پر اس سے بڑا شعر سنا رہا ہوں ایک اور کلام کا. رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں, قیامت کا میدان ہے, علی عباس شعر پڑھے اور یہ دیکھنا اس میں اپنی صرف مسکراہٹ بھر دینا. اور میں گیا مصرع کے شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جنگ پاکستان کا لکھنؤ ہے, اب یہاں پر مطلع کی داد چاہتا ہی نہیں ہوں, میں ڈائریکٹ مصرع پڑھوں اور اس کا وزن کرنا. شیر زہرا, قیامت کا دن ہے کیا, وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا بابا جی سرکار جو مسکرا بھی نہیں سکتا. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے, انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو, کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے. کوئی تو بیٹھا ہوگا بابا جی مشکل بات کا خریدار. حکم زہرا نے دیا, کوئی شبیر کے زوار سے, کوئی شبیر کے زوار سے. ہاتھ کھولی میرا ویر, اے جا بڑی مخصوص ہے کرما اللہ. حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو, کوئی شبیر کے زوار سے, انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. عزت حسین کی قسم, اب کوئی ایک بندہ خدا کی قسم سمجھنے والا ہو تو وہ تائید بھی کرے اور تصدیق بھی کرے. یہ جو ایک مصرع ہے نا جس میں مطلب مکمل ہوا ہے, انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. بابا جی یہ ایک مصرع ہی پورا قصیدہ ہے, اور یہی 12 اثنا عشری مذہب کا عقیدہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں جنگ میں کھڑوں, اور مجھے پتہ ہے جتنے شیعہ بیٹھے ہیں اتنے ہمارے اہل سنت بھائی بھی تشریف فرمائیں, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. اور یہی شیعہ کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں تو میرے آقا کی شان پھر بھی سب سے بلند ہے. صحیح گزارش کر رہا ہوں میں, تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں میرے آقا کی شان انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. یہی تو گزارش کر رہا ہوں, تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں تو آقا کی شان پھر بھی بلند. اور یہی اثنا عشری مذہب کا عقیدہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے آقا کی شان تمام نبیوں سے بلند, لیکن سننے کو ملتا ہے وہ ہم جیسے تھے. معذرت کے ساتھ وہ ہم جیسے ہو ہی نہیں سکتے, یا ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے. ارے وہ خدا کی محبوب ترین ہستی, صدق و صفا جن کی کائنات, علم یقین جن کا خزانہ, صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر, کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ. وہ اللہ کی محبوب ترین ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں, جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں ہم جیسا بنا کے بھیجا. اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے, ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. ہم جیسوں کو آج تک یہ شک پڑ گیا کہ وہ ہم جیسے تھے. نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے, نہ وہ منصب کے اعتبار سے ہم جیسے, نہ وہ اعضاء کے اعتبار سے ہم جیسے, نہ وہ اشیاء کے اعتبار سے ہم جیسے. کسی حوالے سے ہم حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہو ہی نہیں سکتے. جنگ جیسا شہر ہے, پرے پنچایت مجمع بیٹھا ہوئے, ڈیرے دار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو, انہیں تھے ایک مقدمہ لے کے آئے ہو, دا فیصلہ کرو, داد کول رکھو, ایک مقدمے دا فیصلہ کرو تو میں بن جاؤں. مجھے سوچ کے بتاؤ کسی حوالے سے خاکی انسان حسین کے نانا جیسا ہو سکتا ہے؟ نہ عقلی اعتبار سے, نہ بابا جی ادیب گھر کے فرزند ہیں, نہ عقلی اعتبار سے, نہ منصبی اعتبار سے, نہ اعضاء کے اعتبار سے, نہ اشیاء کے اعتبار سے. یہی بات تو علی عباس عسکری کر رہے کہ ہم میں ہم جیسے بن کے آئے لیکن ہم ان جیسے نہیں, دکھتے ہم جیسے تھے لیکن ہم جیسے نہیں تھے. یہ ہاتھ میرا بھی ہے, ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا, یہ ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے. تاریخ کہتی ہے میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا, انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے. چاند 2 ٹکڑے ہو, یہاں سے ہاتھ نہیں بلند ہوئے میں گیا, بس یہاں سے طرح سے ہاتھ بلند کیجئے گا, ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا کہ بلا انگشت کی پشت پہ اس کی کو بند کیجئے گا, اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند 2. میں اتنے بڑے مجمع میں خدا کی قسم ایک شیعہ ایک سنی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں اور اسی پہ سلام کر رہا ہوں. کسی حوالے سے ہم ان جیسے نہیں, اعضاء کے اعتبار سے نہیں, اشیاء کے اعتبار سے نہیں, ہم ان جیسے دکھتے ہیں لیکن نہیں. ہاتھ میرا بھی ہے, ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا, یہ ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے, اور وہ ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا. انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے کا ہو جاتا ہے. یہ ہاتھ تو ہے, وہ ہاتھ وہ ہے جو اشارہ کرے تو درختہ کی کلمہ پڑھتے ہیں, وہ ہاتھ اشارہ کرے تو بادل آ کے کلمہ پڑھتے ہیں, وہ ہاتھ اشارہ کرے تو دوڑتی ہوئی گو پلٹ کی کلمہ پڑھتی ہے کہ بلا ان ہاتھوں کے اوپر مکے کے کنکر آ جائیں تو ان پتھروں کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. یہ بال میرے بھی ہیں, زلفیں میرے آقا کی بھی تھیں. بابا جی نہیں آیا وہ بندہ مجلس میں جو حسنین کے نانا کی شان پہ مسکرا بھی نہیں سکتا. ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں, یہ زلفیں میری بھی ہیں, زلفیں میرے آقا کی بھی تھیں. ہمارے بال بڑھتے بھی رہتے ہیں, گرتے بھی رہتے ہیں, کٹتے بھی رہتے ہیں, ملانا بند بھی ہو جاتے ہیں, لیکن تاریخ کہتی ہے مقدمین کے فکر ہیں میرے آقا کے بال وہ ہے کہ اگر ہر کل اپنے تاج میں رکھے تو وہ درد سر سے شفایاب ہو جاتا ہے. ایک بال اگر ابو صالح کے گھر میں رہ جائے تو تمام
تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں. یا رسول اللہ علی عباس کو سمجھ نہیں آئی جب ایک بال کا یہ حال ہے تو ساری آل کا کیا حال ہے؟ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری سامنے؟ جب ایک بس اپنی بات کرنی ہے، فضول بات کرنی ہی نہیں، دائیں بائیں ہونا ہی نہیں ہے، اور جلدی جلدی جا رہا ہوں خدا کی قسم. جب ایک بال کا یہ حال ہے، کاش ہم پڑھنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ پیچھے بیٹھنے والے کتنے تھکے ہوتے ہیں. جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آل کا کیا حال ہوگا؟ یہ بلا سبت الحسنین اپنے جیڈی تعداد دے کر مالیا، ہاتھ ان کے ہاتھوں جیسا نہیں، زلفیں ان کی زلفوں جیسی نہیں. خدا کی قسم کسی حوالے سے جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہوں، ابھی دن کھڑا ہوا ہے دلائل دینے پہ آ گیا تو مولا کی قسم زلف شب بھی انکل ظہور کمر تک آ جائے گی، لیکن یہ دلائل بند نہیں ہوں گے. اور کتنے یاد رکھو گے؟ ایک چھوٹی سی بات لے جانا 3 سیکنڈ کی، جہاں یاد آئے کر دینا اور بھائی کے حق میں دعا کرنا. ہو میرے شیعہ سنی بھائیو، جو کہتا ہے نا کہ میں حسین کے نانا جیسا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنا ہمارا لاہور سے بھائی آیا تھا اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا قبلہ آپ کیسے حضور جیسے ہو گئے؟ ارے آپ جوتے پہن کے مسجد میں نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردہ عبادت پر سے. گزارش سمجھ میں میں جھنگج کھلوتا ہوں. آپ جوتے پہن کے مسجد میں نہیں جا سکتے. انکل مرید ہاشم اور وہ نالین سمیت پردہ عبادت تک چلے گئے. اب کتنی بیان کروں اور کہاں تک بات چلے؟ علی عباس عسکری کی زبان میں اتنی طاقت ہی نہیں. میں تو کہتا ہوں کم از کم سیرت النبی کا معیار ہونا ہی نہیں. ایک بڑا پیارا سلسلہ چلا، بابا زوری شاہ جی نے بڑی کمال نعت پڑھی، بابا مشتاق شاہ جی نے بڑی پڑھی، اور انہی کو دیکھ کے پھر میں شروع کر رہا ہوں. علی عباس عسکری کی زبان میں بساط ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جہاں سیرت النبی پڑھی جا رہی ہو وہاں معیار یہ ہو کہ ذاکر کم سے کم میرے مرشد علی جیسا، اور پھر بیان کر کے بتایا جائے کہ حسین کے نانا کی شان ہے کیا. خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے 36 ہجری جمعے کا دن کوفے کی مسجد میں ممبر اور ممبر پہ علی. چشم انسانیت نے دیکھا ایک یہودی عالم مجمع سے کھڑا ہوا، اور یہودی عالم مجمع سے کھڑا ہو کے کہنے لگا یا علی حضور کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کے آقا فرما گئے تھے کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھے. بات یہ نہیں سمجھ آ رہی اگر اس وقت بھی نبی تھے، صرف تھے نہیں نبی بھی تھے، تو پھر یہ رہتے کہاں تھے؟ علی فرماتے ہیں پوچھا تو سن، اگر پوچھا تو سن یہ رہتے. دادیں خدا کی قسم بہت زیادہ ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ہوتی رہیں گی. میرے بعد بادشاہ ذاکرین ہیں، آپ پلیز صرف میری بات اپنے ساتھ لے کے جائیے گا، اور میں اسی پر راضی ہوں. داد میرے وجود سے بڑی ہو گئی، یہ نقطہ ضائع نہ ہو. علی فرماتے ہیں پوچھا تو سن، تو نے سوال کیا پھر رہتے کہاں تھے اگر تب بھی تھے؟ علی فرماتے ہیں پوچھا تو سن. 3 بار میرے مرشد نے سینے اطہر پہ ہاتھ، سکون سے سننا سمجھنا پھر دعا کرنا. علی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو خلق کیا. اپنے حبیب کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے، ان حجابوں میں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا. علی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا، حجاب قدرت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب عزت میں رکھا. بابا جی حجاب عزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا، حجاب عظمت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب منزلت میں رکھا، حجاب منزلت کے بعد حجاب سہانت میں رکھا، حجاب سہانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا، حجاب انابت کے بعد حجاب مزید میں رکھا، حجاب مزید کے بعد حجاب صبر میں رکھا، حجاب حیا میں رکھا، حجاب حیا کے بعد حجاب وفا میں رکھا، حجاب وفا کے بعد حجاب رضا میں رکھا. علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں میں میرے آقا کا نور رہا، ہر حجاب میں میرے آقا کے نور نے 1000 سال تک اس ذات کی تسبیحیں کی. علی فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے کسی پردے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی حجاب میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا. علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے باہر آنے کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا. اللہ نے دیکھنا شروع کیا، اللہ نے خطاب دینے شروع، توجہ، اللہ نے خطاب دینے شروع کیے، اور میرے آقا نے شکرانے کے نفل ادا، میں دیکھی شکرانے کے نفل ادا کرنے شروع کیے. علی فرماتے ہیں اللہ میرے آقا کے نور کو سامنے رکھ کے دیکھتا بھی گیا، مسکراتا بھی گیا اور فرماتا بھی گیا تو ہی خالق اول ہے، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی ختم الرسول ہے، تو ہی سرور کائنات ہے. علی فرماتے ہیں اللہ خطاب دیتا گیا، میرے آقا شکرانے کے نفل ادا کرتے گئے. علی فرماتے ہیں جب میرے آقا نے آخری نفل ادا کر کے آخری سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ نے میرے آقا کے نور کو دیکھنا شروع کیا. اللہ دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا. علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ
بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا، اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں یہاں وہ ذات عاشق ہوئی، وہاں میرے آقا کے جسم پاک سے 1,24,000 پسینے کے قطرے بہے۔ علی فرماتے ہیں 1,23,999 پسینے کے قطرے گرنے کی دیر تھی، اللہ نے اپنے حبیب کے پسینے کے قطروں کو وکیل محسن شاہ بابا درگام جی سرکار ضائع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ایک ایک پسینے کے قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی بنا دیا۔ علی فرماتے ہیں یہودی پوچھا تو سنو میرے شیعہ سنی بھائیوں، علی فرماتے ہیں یہودی پوچھا تو سن، اللہ نے ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی بنایا۔ آدم صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، موسیٰ کلیم اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، عیسی ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، اسماعیل ذبیح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، عیسیٰ روح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے۔ اور خدا را مجھے علماء اکرام بتائیں بابا جی سرکار، جو نبی میں جنگ میں سوال کر رہا ہوں اپنے شیعہ سنی بھائیوں سے، جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے، انکل ظہور ان کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ اور تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں، جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہو؟ دو شعر سنیں، جو میرے آقا کے پسینے سے بنے، سردار سبت الحسنین مولا سلامت رکھے، جو میرے آقا کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اپنے حصے کی نوکری ہو گئی، جو بات میں کرنی چاہ رہا تھا وہ میں کر گیا، خدا کی قسم ممبر پہ کھڑوں، یہی ممبر چھوڑ کے چلا، ابھی بھی زیادہ پڑھ گیا ہوں، لیکن اب حکم اتنا زیادہ ہے میں اپنے حصے کا پڑھ گیا، میں صرف ماتمیوں کا ایک حکم پورا کر رہا ہوں۔ یہ یہاں سے آتے ہوئے وہاں گاڑی سے اتر کے گلی تک پتہ نہیں کتنے حکم ہوتے ہیں صرف ایک اس کلام کے، آپ وہ سنیں اور میں جاؤں۔ اور اسی پہ یا علی مدد دو شعر سنیں۔ مصرع مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا، بڑے آرام بڑی تسلی کے ساتھ میرے جانے کے بعد سوچنا ضرور کہ میں دیکھ کیا جا رہا ہوں۔ مجھے وہ عقل کا اندھا، بالخصوص بابا وکیل محسن جی، سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا بسا اوقات شیر معجزہ چھونے لگتا ہے۔ مصرع دیکھنا ہے انکل ظہور، عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرع پڑھوں سامعین، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ جھنگ میں کھڑا ہوں، مصرع ضائع نہ کیجئے گا، نام مولا مجھے اندھا سمجھ نہیں آتا۔ بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے، غدیر کا مولا، کبھی ناز نہیں کیا، کبھی کوئی بڑی بات نہیں کی، جگہ ہی نہیں ہے، آدم سے عیسیٰ تک بھی آ جائیں تو حسین کے اکبر کی مدد کا حق ادا نہیں ہوتا، علی عباس کی وہاں کیا بساط ہے، لیکن جملہ اتنا بڑا کہہ رہا ہوں، بے ساختہ دل ضمیر خمیر سے دعا نکلے تو، ورنہ یا علی مدد اسی پہ راضی ہوں۔ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا۔ راضی رہیے گا، میرے مولا آپ کو سلامت رکھے۔